میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ اجماع اور قیاس میں کیا فرق ہے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ قیاس تو یہ ہے کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حکم دیا یا قرآن میں ایک حکم بیان ہوا اور ہمیں کوئی ایسا مسئلہ پیش آ گیا جو بیان ہی تو وہ نہیں ہے، لیکن جو اس کے اندر اصول تھا ہم محسوس کرتے ہیں کہ اس اصول کا اطلاق یہاں بھی کیا جا سکتا ہے، تو اس کو قیاس کہا جاتا ہے۔ یعنی اگر منطق میں آپ ایک پریمیسز قائم کر لیتے ہیں تو ایک دوسرا پریمیسز اگر اس سے ملتا جلتا ہے تو اس سے ایک نتیجہ نکلتا ہے سلوجزم کے اصول کے اوپر، تو اس کو قیاس سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اجماع یہ ہے کہ کسی رائے کے بارے میں سب کا اتفاق ہو جائے۔ اجماع کی دو تعبیریں ہیں، ایک اجماع وہ ہے جس سے ہمیں دین ملا ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لاکھوں صحابہ کو دین دیا، انہوں نے لاکھوں نے کروڑوں کو منتقل کیا، وہ آج اربوں تک منتقل ہو گیا ہے، تو اس پر اجماع ہے، اس کو اجماع کہا جاتا ہے۔ یہ کوئی دینی اصطلاح نہیں ہے، یہ دنیا میں تاریخی ریکارڈ جب بھی منتقل ہوگا تو دو طریقوں سے ہوگا، اجماع اور تواتر سے منتقل ہوگا یا اخبار احاد سے منتقل ہوگا۔ دنیا کی ساری تاریخ اسی طرح منتقل ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر یہ بات کہ علامہ اقبال ہمارے قومی شاعر تھے، علامہ اقبال نے پاکستان کی تحریک کے بارے میں ایک کردار ادا کیا، علامہ اقبال نے فلاں کیا، یہ باتیں وہ جو بالاجماع سب لوگ مانتے ہیں، لیکن علامہ اقبال کی بہت سی نج کی گفتگویں ایسی ہیں کہ جو کسی ایک شخص نے مثال کے طور پر ان کے کسی ساتھی نے بیان کی ہیں تو یہ اخبار احاد ہو جائیں گی۔ دنیا کی ساری تاریخ اسی طرح منتقل ہوتی ہے، تو ایک اجماع وہ ہے۔ ایک اجماع فقہا کی اصطلاح ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی معاملے کو زیر بحث لایا گیا اور آپ کی پارلیمنٹ میں اب جیسے اتفاق رائے ہو گیا یا علماء کے مابین اتفاق رائے ہو گیا تو اس کو اجماع سے تعبیر۔ ٹھیک ہے۔